44 اتحادیوں سمیت شکست، بلکہ شکست فاش دے کر اپنے ملک سے بگا دیا، کہ ہم اس سے بھی کمزور ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ یہ شکوہ تو ہمارا اپنی جگہ، لیکن آج جو میں شکوہ کرنا چاہ رہا ہوں، آج میں اپنی قوم سے شکوہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں بھی، آپ بھی حکمرانوں پر تو اعتراض کر رہے ہیں، میں نے ابھی اعتراض کیا ہے، عمران خان صاحب پر بھی کیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب پر بھی کیا ہے کہ شاہ صاحب آپ اس وقت مزار پر نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے آپ مزار کے بھی مجاور ہیں، لیکن اس وقت آپ مزار پہ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ وزارت خارجہ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کا کام بد دعائیں دینا نہیں ہے، خدا کی لاٹھی سے ڈرانے کا منصب نہیں ہے، اس وقت اپنی فوج کی لاٹھی سے ڈرانے کی ضرورت ہے، اپنی فوجی اور عسکری قوت سے ڈرانے کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کی لاٹھی سے، کہ جی خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ خدا کی لاٹھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مسلمانوں کے میدان میں اترے بغیر حرکت میں نہیں آئی۔ مسلمان بدر میں اترے تو خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی، مسلمان احد میں اترے تو خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی، مسلمان حنین میں اترے تو خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی، مسلمان مدینہ سے چل کر مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی، مسلمان مریسیع میں چل کر آئے تو خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی، مسلمان یرموک میں تبوک میں چل کر پہنچے، اپنی جانیں نچھاور کرنے کے جذبے کے ساتھ پہنچے، اپنا آپ پیش کر دیا، اسلحہ ہے نہیں ہے، بندے ہیں نہیں ہیں، جو ہے اس کے تحت سامنے آ گئے، اپنی خدمت پیش کر دی، پھر خدا کی لاٹھی حرکت میں آئی ہے۔ ایسا اللہ کے رسول کے ساتھ اگر نہیں ہوا کہ گھر بیٹھے خدا کی لاٹھی حرکت میں آ جائے، تو ہم اور آپ کس باغ کی مولی ہیں، کس تھالی کے بینگن ہیں کہ ہمارے لیے خدا کی لاٹھی حرکت میں آنا شروع ہو جائے گی؟ یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ لیکن میں تو یہاں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جی وزیر خارجہ صاحب کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، وزیر اعظم صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے شایان شان کام نہیں کیا، بالکل ٹھیک، لیکن میں بحیثیت پاکستانی جو کردار ادا کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ میں آج بھی انڈیا کو پروموٹ کر رہا ہوں، میرا دل، میرا دماغ، میری سوچ کے دھارے آج بھی انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انڈیا کی مووی جب تک میں ڈیلی نہ دیکھ لوں تو اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا، انڈیا کی فاحشہ عورتوں کو رقص کرتے ہوئے آدھے ننگے جسم کے ساتھ جب تک نہ دیکھ لوں میری آنکھوں کو تب تک ٹھنڈک نہیں ملتی، میں جب تک انڈیا کے گانے نہ سن لوں اس وقت تک میرے کانوں میں رس نہیں گھلتا، میں انڈیا کی موویز کو پاکستان کے سینما گھروں کے اندر جا کر اس کے ٹیکسز 50% ٹیکسز انڈین گورنمنٹ کو جب تک پے نہ کرا دوں اور ان ٹیکسز کے زور پر وہ اپنی فوج کو کشمیر پر بھیجنے کے لیے مالی طور پر جب تک مستحکم نہ ہو جائے تب تک مجھے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ میرا کردار کیا ہے؟ میرا کردار، معاشرے کا کردار، سوسائٹی کا کردار، پاکستانی عوام کے ایک بہت بڑے اکثریتی طبقے کا کردار شاید حکومت کے کردار سے بھی زیادہ کربناک ہے، شرمناک ہے۔ خدا کے لیے حکومت پر بھی ہمیں تنقید کرنی ہے، اعتراض کرنا ہے، حکومت کو تیار کرنا ہے کہ جو بھی اپنے ملک کی شہرت کو بچانے کے لیے ممکنہ کارروائی ہو سکتی ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ فوری طور پر جنگ چھیڑی جائے، جنگ کی جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کیا کرو۔ یہ ہم تمنا نہیں کرتے، نہ ہی اپنی گورنمنٹ کو یہ اس بات پہ مجبور کرتے ہیں، یہ صلاح دیتے ہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن جب آپ کے اوپر دشمن پل پڑے، دشمن حملہ ور ہو جائے تو وہاں سے روگردانی کرنا، پیٹھ پھیرنا شرعاً بھی حرام ہے اور ایک غیرت مند قوم کی غیرت مندی کے بھی خلاف ہے۔ ہم اپنی گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ باٹم لائن کراس نہیں ہو گئی ہے؟ کشمیر پہ قبضہ کرنا بھی اگر باٹم لائن کی کراسنگ شمار نہیں ہوتا تو پھر کیا خدا نہ کرے لاہور پہ قبضہ کرنے کی صورت میں ہم کہیں گے کہ جی اب آپ نے باٹم لائن کراس کر دی۔